جی ناظرین السلام علیکم۔ شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اس سے برا کیا ہوگا۔ جی جناب، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے برا کیا ہوگا تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے گھر کی جس میں 2 بچے پیدا ہوئے جن کا جسم آپس میں جڑا ہوا تھا اور جن کے آرگنز میوچلی آپریٹ کر رہے تھے۔ ڈاکٹرز کے ساتھ مشاورت کے بعد پتہ چلا کہ اگر ان بچوں کو سیپریٹ کر دیا گیا تو دونوں کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اب ان کی باقی ساری زندگی ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہی گزرے گی۔ وقت گزرتا گیا، بچے جوان ہوتے گئے، آہستہ آہستہ بچوں کو سمجھ، شعور، شوق ان کے اندر پیدا ہوتے گئے اور دونوں کے ایک دوسرے سے مختلف شوق پیدا ہو گئے۔ ایک جو تھا وہ نیک سیرت اور دوسرا جو تھا وہ تھوڑا بد اخلاق بنتا گیا۔ ایک اپنی زندگی سے خوش رہنا شروع ہو گیا اور دوسرا اپنی زندگی سے ناخوش رہنا شروع ہو گیا۔ ایک کہتا تھا کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے وہ بہتر ہے، میں کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، آ جا سکتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا کہتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے نہ کہیں آ سکتا، نہ کہیں جا سکتا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، مجھے تمہارے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے، میں اس زندگی سے ناخوش ہوں۔ ایک ناخوش اور دوسرا خوش تھا اپنی زندگی سے۔ ایک نے اپنی اس زندگی کو قبول کر لیا اور دوسرے نے اپنی زندگی کو نا قبول کیا، ہمیشہ ناشکری کی، ہمیشہ گلہ کیا اپنی اس زندگی کا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے وہ کہنا شروع ہو گیا کہ اس زندگی سے میں ناخوش ہوں۔ جو نیک بچہ تھا وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ شکر کریں کہ اس سے برا نہیں ہوا، اور جو ناخوش تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اس سے برا کیا ہوگا۔ جی جناب، اس سے برا کیا ہوگا کہ میں اس حال میں ہوں، اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جو نیک بچہ تھا، جو خوش بچہ تھا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اب جو ناخوش تھا وہ اکیلا رہ جاتا ہے، جو کہتا تھا کہ اس سے برا کیا ہوگا۔ جی ناظرین، اب جو اس زندگی سے خوش تھا اس کی اس زندگی سے جان خلاصی ہو گئی اور وہ چلا گیا، اور جو یہ کہتا تھا کہ اس سے برا کیا ہوگا، اب قدرت نے اس کو بتایا کہ اس سے برا کیا ہوگا۔ اللہ اس سے برا کیا کر سکتا ہے؟ وہ اللہ جو جبار ہے، جو قہار ہے، جس کی رحمت اتنی وسیع ہے، آپ کبھی بھی اس پہ گلہ نہ کریں کہ وہ اس سے برا کیا کر سکتا ہے۔ اب جو ناخوش تھا اب اسے پتہ چلنا شروع ہوا کہ اس سے برا کیا ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا اگر مردہ جسم کو اس سے الگ کیا گیا تو اس کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اب 1 دن، 2 دن، 3 دن یا 3 سال جتنی بھی زندگی ہے اس کو اس مردہ کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ پہلے وہ اپنے بھائی کے ساتھ تھا، اب وہ اپنے بھائی کے مردہ جسم کے ساتھ ہے۔ پہلے وہ ایک انسان کے ساتھ تھا، اب وہ ایک لاش کے ساتھ ہے۔ پہلے اس کا بھائی اپنا وزن خود اٹھاتا تھا، اب یہ اپنے بھائی کی لاش کا وزن اٹھاتا ہے۔ پہلے وہ خود کہیں آتا جاتا تھا، اب یہ کہیں آ جا نہیں سکتا۔ پہلے وہ سوتا اپنے بھائی کے ساتھ تھا، اب وہ ایک لاش اور ایک مردے کے ساتھ سو ہی نہیں پاتا۔ جی جناب، اس سے برا بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، رائز اینڈ فالز آتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے برا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم کبھی بھی گلہ نہ کریں کہ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت عذاب ہیں، اس سے زیادہ کیا ہوگا، اس سے مشکل زندگی کیا ہوگی۔ زندگی میں جب بھی مشکل وقت آئے تو ہم اس واقعے کو ضرور یاد کریں کہ اس سے مشکل بھی ہو سکتا ہے، اس سے برے حالات بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے، ان حالات سے گزرنے کا حوصلہ دیا ہے، اور ہمت، استقامت اور صبر کے ساتھ ان حالات سے ہم
گزر جائیں گے۔ جب بھی کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں پھنس جائیں تو اس وقوع کو یاد کریں اور ہمیشہ صبر کا ساتھ لیں، صبر کریں، کیونکہ ان اللہ مع صابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مشکل حالات، مشکل وقت، ہر چیز جو ہے وہ گزر جاتی ہے، اور اس سے برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھیں کہ اس سے برا ہو سکتا ہے کہ ہمیں زندہ انسان کی جگہ مردہ کے ساتھ رہنا پڑ سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔